یا اللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں جناب شعیب علیہ السلام کا بالاجمال ذکر کیا ہے، اور قرآن کی 5 صورتوں میں بالتفصیل جناب شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال کا ذکر موجود ہے۔ سورہ اعراف ہے، اور سورہ ہود ہے، اور سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء ہے، اور سورہ عنکبوت۔ ان 5 صورتوں میں اللہ رب العزت نے بالتفصیل جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ شعیب ہے، اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء۔ امام ترمذی لکھتے ہیں حضور پرنور شافعی النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ شعیب خطیب الانبیاء تھے، یعنی انبیاء میں جو خطیب تھے، ان کا لقب، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی، نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، ایک مدین اور ایک اصحاب ایکہ، 2 قوموں کی طرف۔ جناب اکرمہ کہتے ہیں یہ اللہ کے واحد نبی ہیں جن کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا، واحد نبی ہے، وگرنہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف ہی مبعوث فرمایا۔ ان کو 2 قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، ایک مدین کی طرف اور ایک اصحاب ایکہ کی طرف۔ یہ جو مدین ہے، مدین کیا ہے؟ یہ جو مدین ہے یہ بحر احمر کے کنارے کوہ طور کے جنوب مشرق میں ایک قوم آباد تھی، اور جس جگہ پہ وہ آباد تھی اس کو مدین کہا جاتا تھا۔ یہ مدین جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی قنطورہ، ان کے بطن سے یہ حضرت مدین پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ پوری بستی جناب مدین ان کی اولاد سے تھی، اور انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کی نسبت سے اپنے اس علاقے کا نام مدین رکھا ہوا تھا۔ باوجود یہ کہ یہ نبیوں کی اولاد سے تھے، لیکن جیسے جیسے نبوت کا وقت گزرتا گیا ان کے اندر جہالت سرایت کرتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اس قوم کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ یہاں عرب کے 2 مشہور راستے تھے جو اس بستی کو آ کے ملتے تھے، مشہور شاہراہیں تھیں، اور وہاں پر تجارتی لین دین ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ یہ جو بستی تھی یہ تجارتی حوالے سے یہ ایک منڈی تھی۔ تو ان لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تو تجارت میں جس وقت لین دین کیا کرتے تھے تو ان کے اندر ایک برا وصف سرایت کر گیا، وہ یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ فعل بہت ہی ناپسند گزرا۔ اب ذرا دیکھیے، ایک جو دوسری قوم جن کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا وہ اصحاب ایکہ ہے۔ اصحاب ایکہ، ایکہ جو ہے نا یہ جنگل کے اندر رہنے والے قوم کو کہتے ہیں اصحاب ایکہ، یعنی کہ جنگل کے واسی، جنگل کے رہائشی۔ تو یہ سرسبز جنگلوں کے اندر اور مرغزاروں کے اندر رہا کرتے تھے،
تو قرآن پاک نے ان کو اصحاب ایکا جھاڑی والے کہہ کے فرمایا. یہ جو شہر، یہ جو اصحاب ایکا تھے، یہ شہر مدین کے قریب ہی تھے، لیکن یہ جناب مدین کی اولاد میں سے نہیں تھے. شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف سے نوازا تھا. سب سے بڑا وصف تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا اور رسول بھی بنایا تھا. اور موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر آپ کے داماد تھے. جناب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی ان کے عقد میں تھی. یہ پورا واقعہ سورہ قصص کے اندر اگر آپ پارہ نمبر 20 کا مطالعہ کریں وہاں پر آپ کو تفصیلاً ملے گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حاضری شعیب علیہ السلام کے پاس کیسے ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا عقد جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیا. بات کیا ہے، جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے اندر امین ہونے کے نام سے مشہور تھے، امانت دار آدمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وصف کا بیان قرآن کے اندر بھی کیا ہے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور جو بھی تبلیغ کرتے اس کے اوپر لوگوں سے کوئی روپیہ پیسہ وصول نہ کرتے، کہتے کہ میرا اجر رب العالمین کی ذات پر ہے، رضا الہی کے لیے ہر کام کیا کرتے. جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا اس کے جو برے اوصاف تھے وہ کیا کیا تھے؟ مفسرین نے تقریباً ان کی 18 بری عادتیں گنوائی. مفسر لکھتے ہیں سب سے پہلی بری عادت ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، یعنی کہ شرک کیا کرتے تھے. اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ جو بالکلیہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے، یعنی مشرک تو تھے ہی تھے. بتوں کی سریعام پوجا پاٹ کیا کرتے، نعمتوں کی ناشکری کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے. یہ ان کا ایک نمایاں برا وصف تھا. لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دیتے، مطلب کوئی امانت رکھوا دیتا تو اس کو واپسی جس وقت لوٹاتے تو اس میں سے کچھ رکھ لیا کرتے. قتل و غارت گری، دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد اور دنگا کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور وہ کچھ دیکھنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کہ یعنی چوکوں چوراہوں میں بیٹھے رہنا اور آنے جانے والے لوگوں کی طرف آنکھ ڈھنگ کرتے رہنا اور ان کے بارے میں مختلف تخیلات گھڑ کے بولتے رہنا، یہ ایسا ہے، یہ ایسی ہے. غریبوں پہ ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا. یہ تو بندے کو بہت پیسہ ہوتا ہے، یہ تو وہ لوگ یہ بھی کم کر لیتے. بس ہم پیسوں کی گٹھی اٹھائی تو اٹھا کر کے نہر کے اندر پھینک دیے ایک ایک کر کے. ایسے بھی سوشل میڈیا کے اندر بے وقوف قسم کے لوگ بھی ملتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پیسے کا ضیاع کر دینا، اسراف کرنا. یہ وصف بھی اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا کہ درہم و دینار، سونے اور چاندی کی جو سکے ہوا کرتے تھے بغیر کسی صحیح غرض کے ان کو ضائع کرتے تھے اور پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے. یعنی کہ اس دین کی جو پیروی کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی مسلمان ہی کہا جاتا ہے. جو اللہ کرتے، نماز پڑھتے یا اہل علم لوگ ہوتے ان کے اوپر طنز کرتے، انہیں جبری احکام دیتے، ان پر اپنی بڑائی جتاتے، انہیں حقیر سمجھتے. بیماری اور غربت کی وجہ سے کوئی تنگ دست ہوتا تو اس کو عار دلاتے اور لوگوں کو جناب شعیب علیہ السلام سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے کہ انہوں نے لاگے نہیں بیٹھنا، اگر آپ ان کے قریب گئے تو یہ تمہارے پر جادو کر دیں گے، ان کی بات نہیں سننی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو نصیحتیں تھیں
ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارے لیے معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ گئی ہے. بینہ کا معنی ہوتا ہے نشانی. جناب شعیب علیہ السلام کا وجود مسعود ان کے واسطے اللہ کی نشانی تھا. قرآن نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام نشانی لے کر آئے، لیکن کس قسم کی نشانی لے کر آئے، کون سا معجزہ لے کر آئے، اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن یہ کہا ہے کہ وہ ان کے پاس نشانی لے کر آئے. آپ نے نصیحت کی فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لوگوں ناپ تول کو پورا رکھو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی اشیاء میں، ان کی چیزوں میں کمی مت کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد دنگا مت کرو، فساد مت کرو. یعنی پہلے تو اصلاح ہی اصلاح ہے، اور اب تم اپنا اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کر کے، بد کرداری ہے، بد اخلاقی ہے، یا معاملات کے اندر ہیر پھیر کر کے زمین کے اندر فساد مت کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر نصیحتیں ہیں اگر تم اس چیز کو سمجھو، اگر تم اس چیز کو مانو. اب جس وقت جناب شعیب علیہ السلام نے قوم کو نصیحتیں کی، تو نصیحت ماننے کی بجائے وہ آپ کی مخالفت پہ اتر آئے. یہ جو جن کو ذہنی بیماری ہوتی ہے نا، جو بیمار ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے شارٹ کٹ راستہ اختیار کریں، قانون کو فالو نہ کریں. شعیب علیہ السلام ان کے واسطے اللہ کا قانون بیان کرتے تھے، لیکن وہ ایسی ہٹ درد قوم تھی، وہ کہتے نہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے. آپ نے ان کو اس طرح بھی نصیحت کی کہ یہ جو تم چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ جاتے ہو اور بیٹھ کر کے تانگ جھانگ کرتے ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یہ تمہارا اچھا فعل نہیں ہے. قرآن نے کہا، جناب شعیب علیہ السلام نے ان کو اس طرح بھی سمجھایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو مت روکو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ان کے اندر ٹیڑھا پن تلاش مت کرو. یعنی جو لوگ اللہ کی بندگی کرنے کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو آنے دو، ان کے اوپر تانو تشیح نہ کرو، ان کے اندر ٹیڑھا پن تلاش نہ کرو. جس طرح ہمارے ماحول کے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے تو لوگوں نے بھی نہیں جینے دیتے. کوئی نماز ہی پریزی بندہ ہو جائے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، داڑھی رکھ لے، سر کے اوپر ٹوپی رکھ لے، 5 وقت مسجد کا چکر کاٹنا شروع کر دے، تو لوگ کہتے ہیں لو یہ جانتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. لوگ یہ جملہ اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، یعنی جیڑ نہیں دینا کیسے بندے. تو لوگ طرح طرح کے تانو تشنی. تو یہی حال اس قوم کا تھا کہ جو نیک بندے ہوا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، شعیب علیہ السلام کی بات کو سنتے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے، تَبْغُونَهَا عِوَجًا، ان کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے کہ دیکھیں ان کے اندر کیا عیب ہے، اس کو ہم اچھا لیں. عام بندہ کوئی برا کام کر لے نا، لوگ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے. اگر مذہبی آدمی دیندار بندے سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر ویسے اس کا برا حال کیا جاتا کسی سے مخفی نہیں. پھر اس کی داڑھی کا تانا، اس کی جبے دستار، اور اس کی تسبیح، اور اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کے زکاتیں، اس کے خیرات، ہر چیز کا تانا دیا جاتا. اگرچہ جو تانا دینے والا اس سے بڑا گنہگار کیوں نہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ اسی طریقے سے تَبْغُونَهَا عِوَجًا. آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا، تمہیں وافر مال دے دیا، تمہیں افراد میں بھی زیادہ کر دیا، مال میں بھی زیادہ کر دیا. تمہیں نا شکری نہیں کرنی چاہیے، شکر گزار بنو. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اگر میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو زمین کے اوپر فساد کرنے والے کئی بندے گزر چکے ہیں، ان کے انجام کو دیکھ لو. اگر میری باتوں کے اوپر یقین نہیں آتا
فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کے انجام کو غور سے دیکھ لو۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو وڈیرے تھے اور جو متکبر لوگ تھے، یہ جو ان کا واقعہ ہے، اگر آپ 8واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور 9واں پارہ جہاں پہ شروع ہو رہا ہے، دونوں پاروں کے سنگم پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کا ان کی قوم، وہ جو بڑے بڑے چودھری تھے نا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، آپ کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے وہ کہنے لگے لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب اور جو تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ کان کھول کر سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ لنخرجنك، ہم تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے کر ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت پہ واپسی آ جاؤ، یعنی کہ ہماری اس ملت کو اختیار کر لو، ہمارے اس دھرم کو اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اگرچہ ہم اس دین سے بیزار ہوں جس دین کے اوپر تم ہو، اور ہم اس دین کو اپنائیں، ہم تو بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اگر ہم نے تمہارا دین اپنا لیا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ باندھ دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین سے بچا کے اپنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا، ہم تمہاری ملت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، اور مومنوں کی یہ شان نہیں ہے کہ کبھی وہ گھٹیا دین اختیار کریں، گھٹیا دین کی طرف لوٹیں، مومنوں کی یہ شان نہیں۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اس طریقے سے قوم کو کئی دفعہ سمجھایا، اور پھر وہ جو قوم کے چودھری تھے، وہ ڈرے تھے، انہوں نے ایک اور دھمکی بھی دے دی، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا، یہ متوسط طبقہ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اسی طرح کے تھے، تو انہوں نے جو وڈیرے تھے انہوں نے کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا تو ہم تمہارے ساتھ معاشی بائیکاٹ کر دیں گے، تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، نوکریوں سے ہم نکال دیں گے، کوئی جو ہے وہ مزدوری، کوئی دھندا، کوئی اجرت تمہیں کچھ نہیں ملے گی۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا، اس قوم کے بڑے بڑے جو کافر تھے انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعيبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اس کی بات کو مانا، انکم اذا لخاسرون، تو تم ضرور گھاٹے میں ہو جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ پھر جناب شعیب علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ان کو نصیحت کی، وہ جو نصیحت ہے آپ نے فرمایا یا قوم اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی اشیاء میں کمی مت کیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے اگر تم یقین رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے، مطلب تم راتوں رات ناپ تول میں کمی کر کے کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، تو جو تم اگر صحیح طریقے سے ناپ تول کرو، جو تمہارے پاس بچ جائے، اگر تھوڑا ہی کیوں نہ ہوگا تو حلال کا، تھوڑا بھی بچ جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دوستو قرآن کی اس جملے کے اندر بہت بڑا مسلمانوں کے لیے سبق موجود ہے، یہ بہت بڑا سبق۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے باتیں کرنے والے 5-6 کھول کر کے، اور نئی نسل کو اسلام کے اوپر لگا دیا گیا کہ گیمیں کھیلیں، روپے ملیں گے، بٹ کوائن ملیں گے، جوئے کے اوپر لگا دیا گیا اس نسل، اور باقاعدہ جوا چلتا بھی ہے اور لوگ کھیلتے بھی ہیں، اور لوگ جوئے سے حاصل کی ہوئی گاڑیاں اور حاصل کیے ہوئے بنگلے لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہم نے اتنے مہینے یہ کام کیا، یہ کچھ ہمیں مل گیا، تم بھی کرو، لوگ دکھانا چاہتے ہیں اپنا۔ دوستو یہ جو خواب ہے، یہ حرام کے ذریعے سے کروڑ پتی بننا، یہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ اگر برکت ہے، اگرچہ حلال کا ہے، تھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے کے اندر ہی برکت رکھ دی، اور جو حرام ہے
وہ چاہے وافر ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر برکت ہو سکتی نہیں۔ میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے اگر تم یقین رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا تو میں درمیان میں آڑ نہیں بن سکتا، یہ تمہیں کو بچائے گا نہیں، میں تمہارا نگہبان نہیں بنوں گا اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو دوستو اس وقت جو قوم کے بڑے بڑے لیڈر تھے نا ان کو بڑا غصہ آیا کہ پہلے ہم اس بندے کو بڑا جو ہے وہ عقل مند آدمی سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے، واقعی وہ امانت دار تھے، اللہ کے رسول تھے، امین آپ کا لقب تھا ان کے ہاں، لیکن جس وقت انہوں نے ان کے خلاف مزاج بات کرنا شروع کی تو اب ان کی نماز کا تانا دینے لگے، کہنے لگے یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے باز رکھو، ہمیں ہمارے دین سے تم روکو، تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے مالوں کے بارے میں سمجھاؤ کہ ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں؟ ہمارا مال ہے جیسے چاہے خرچ کریں، چاہے رشوت کا مال ہے، چاہے سود کا مال ہے، چاہے جوئے کا مال ہے، چاہے ناپ تول میں کمی کریں، زیادتی کریں، تم کون ہوتے ہو؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم جو چاہیں گے اپنے مال کے اندر کریں گے، اور پھر ساتانہ بھی دیا انک لانت الحلیم الرشید، واہ بھائی واہ یہ تو بڑے عقل مند بن رہے ہیں، ان کی یہ تانا تھا ان کا جناب شعیب علیہ السلام۔ تو دوستو قوم کے اندر اس طرح کے بھی جو افراد ہوتے ہیں جن کو آج کل روشن خیال کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو لوگ دانشور سمجھتے ہیں کہ جو باقاعدہ مذہبی طبقے کو للکارے اور کہیں کہ مولوی کے پاس کیا ہے اور مولویوں کو کیا پتا، دیندار طبقے کو کیا پتا۔ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جاہل ساحل علیم ہے، اس طرح کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو مولویوں کو للکار رہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے قرآن نے کہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کی فطرت ہے کہ یہ سب سے پہلے لوگوں کو تانا دیں گے تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو روکیں گے جو لوگوں کو دین کی بات بتلاتے ہیں کہ تم نے ان کے پاس نہیں جانا، تم نے ہماری بات سننی۔ ما نشاء نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم جو چاہیں اپنے مالوں کے اندر چاہے کریں۔ پھر جو ہے وہ جناب شعیب علیہ السلام نے ایک وقت آیا تنگ آ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ امام سجاد لکھتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر آشکار کر دے کہ ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق پہ۔ افتح بیننا وانت خیر الفاتحین، اور بے شک تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو سوئے دو طرح کے عذاب آئے، قرآن نے کہا ہے فاخذتهم الرجفۃ، زلزلے نے ان کو آ لیا۔ دوسری جگہ پہ سورہ ہود کے اندر لفظ یہ اخذت الذین ظلموا الصیحۃ، کہ پہلے ان کو جو ہے وہ چیخنے آ رہی ہے، ایک دردناک قسم کی آواز، پھر زلزلہ ہے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو جس وقت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے دیکھا نافرمان قوم کو تو وہ منہ کے بل اوندے ہوئے مرے پڑے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ جناب شعیب علیہ السلام ان کے ڈھے ہوئے مکانوں کے قریب آئے، ان کے لاشیں بکھرے پڑے، فتولی عنہم، ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچائے، ونصحت لکم، تمہیں نصیحتیں کرتا رہا، فکیف آسا علی قوم کافرین، مجھے اس کافر قوم کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کیے کا خود مزہ چکھا۔ تو دوستو جناب شعیب علیہ السلام وہ جو مردے پڑے ہوئے تھے نا، وہ جو مردے پڑے ہوئے تھے سامنے، ان کو خطاب کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم مردہ قوم سے خطاب کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے مردہ لوگوں سے خطاب کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدر کے کنویں کے اندر 20 سارے لاشیں ڈال دیے گئے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قوم کے مردہ لوگوں سے خطاب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر نے کہا تھا حضور یہ تو مردہ ہی سنتے ہیں، آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ جڑے لوگ کہتے ہیں نا مردے سنتے نہیں، وہ زندہ سے زیادہ سنتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ جواب دینے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور دوستو اگر کفر کی حالت میں مرا ہوا آدمی کسی زندہ کی آواز سن سکتا ہے تو جس کے اوپر ایمان کا سایہ تھا، جو کامل مومن تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، کیا وہ زندوں کی آواز نہیں سن سکتا؟ جس وقت آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو جا کے سلام نہیں کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور، تو سلام کسے کہا جاتا ہے؟ سلام جب کیا جاتا ہے تو زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو کیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے واسطے واضح پیغام ہے جو لوگ کہتے ہیں بابے کچھ بھی نہیں، بابے تو شاہی کوئی، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں۔ قرآن نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو کفر رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو ان کے انبیاء نے اپنی آواز ان کو سنائی۔ یہ تو ہمارا دین ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی لکھتے ہیں اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لا یموتون، یہ مرتے نہیں ہیں، من دار الی دار ینقلبون، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا حال بہت برا تھا۔ ناپتول کے اندر کمی، معاملات کے اندر کمی، یہ زیادتیاں، ظلم، چوک و چوراہوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں، چوریاں کرنا اور پھر آنے جانے والوں کی طرف آنکھ دھان کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ جناب شعیب علیہ السلام نے ہر طریقے سے سمجھایا یہ محض داستان اور قصہ نہیں، ان قصوں کے اندر اس قوم کے واسطے بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ قرآن نے کہا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان قصوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں، اگر چاہیں تو ان میں سے سبق لے سکتے ہیں۔ بندے کے ایمانداری کا، بندے کے ایمان والا ہونا یہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ میں نے بخاری شریف کے اندر ایک قول حضرت عمر کا پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کسی کے نماز اور کسی کے روزے کی طرف دیکھ کے مرعوب نہ ہو جا۔ اس کے بڑی نماز پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑی تسبیح ہے اور بڑی نیکیاں کرتا ہے۔ فرمایا کہ دینداری اس سے نہیں پتہ چلتی، دیندار وہ ہے جس کے معاملات اچھے ہیں، جس کے پاس دیانتداری، جس کے پاس دیانتداری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی عہد نہیں۔ تو دوستو اپنے اندر یہ چیز پیدا کیجئے کہ معاملات کے اندر صفائی ستھرائی سے پیش آئیے۔ ظلم، زیادتیاں، اگر آج ہم کسی سے ظلم کر رہے ہیں کل کوئی ہمارے ساتھ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کوئی نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین وما علینا